آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر آپ کی سیرت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کا خطبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا حسن یہ ہے کہ اس میں بڑا کا اختصار ہوتا تھا اور جامعیت اپنے انتہا پر ہوتی تھی، اور یہ دنیا کا انسانی منشور ہے جو بہترین ڈاکومنٹ ہے، مگر اس کو ہم عقیدت اور محبت سے تو دیکھتے ہیں، کبھی ہم نے اس کو عطاعت کے اعتبار سے غور نہیں کیا۔ میں نے جب سیرت کی کلاس پڑھائی تو پہلی دفعہ میرے پاس اس کا ایک اوریجنل ٹیکسٹ مجھے مل گیا، جو اصل دستاویز ہے، اس کے الفاظ مل گئے۔ اس کو میں نے جب پڑھایا تو وہ آپ یہ سمجھیں کہ چھوٹے چھوٹے 20 لیکچر بن گئے اس پہ، جبکہ ہم کلاس میں جب پڑھاتا تھا تو وہ روٹین میں ایک ہی دفعہ پڑھا دیتا تھا۔ تو مجھے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ سر یہ جس طرح سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے ہم نے کبھی سنا تو کیا، سوچا بھی نہیں تھا، تو اس کو کتابی شکل دے۔ تو آپ کے سامنے اس کے یہ پہلو رکھتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی جانے والی طویل ترین گفتگو تھی، جس سے اندازہ ہوتا، اور یہ تقریباً 40-35 منٹ یا اس طرح کا کچھ دورانیہ تھا، 1 گھنٹے سے بہرحال ہر حال میں کم تھا۔ اس میں آپ نے انسانیت کو ایک زبردست ٹریک پہ چلا دیا۔ کوئی ایسا پہلو زندگی نہیں ہے جو آپ نے اس میں بیان نہ کیا، بلکہ یوں سمجھیں کہ 23 سال میں عرصے میں قرآن پاک کی کل تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اسوہ عمل، آپ کی سیرت، آپ کا ایک ایک پہلو، آپ نے اس میں غلاموں کی بات کی، آپ نے اس میں سود کی بات کی، آپ نے اس میں دوسروں کے حقوق کی بات کی۔ کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جو انسانیت سے متعلق ہو اور بہتری کی رائے پیدا کرتا ہو اور آپ نے چھوڑ دیا۔ تو آج اس گفتگو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہوں گا، پہلے بھی بات کہتا رہتا ہوں کہ براہ کرم عقیدت پہلا درجہ ہے، وہ پہلی جماعت سے آگے بھی تو آئیں۔ آپ اسکول میں داخلہ اس لیے نہیں لیتے کہ ساری عمر پہلی کلاس میں رہنا۔ تو یہ جو دعویٰ عشق رسول ہے بہت اچھا ہے، محبت کے اظہار کا یہ پہلا زینہ بہت اہم ہے، ضرور اس پر آئیں، لیکن میری درخواست پہ خطبے کو ذرا ایک ایک جو آپ نے نکات بیان کیے ہیں اس پہ زور دیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ سود پر جب یہ کہا گیا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، there is always a fresh beginning، یہ آج کے دانشور آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ نبی کے خطبے کو لے لیں تو پھر آپ کی، جب آپ دیکھیں ہم کسی آدمی کی بات پہ جب عمل کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات زبردستی ہوتی ہے، بعض اوقات مجبوری ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ہمارے مفاد میں ہوتا ہے تو اس لیے ہم کرتے ہیں کہ یار چلو میرا فائدہ ہے اس میں، لیکن نبی کے معاملے میں یہ نہیں ہے۔ نبی کے معاملے میں ہم چونکہ عقیدت اور محبت کے بھرپور دعوے دار ہیں، تو اس لیے جب ہم نبی کی کہی ہوئی کسی بات کو عمل میں لائیں گے تو ہمارا جو عقیدہ حب رسول ہے، جو عقیدت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے بہترین نتائج آئیں گے، کیونکہ اسوہ رسول پر عمل کرتے ہوئے جو بھی تکلیف آئے گی پھر ہم اس کو خوشی سے برداشت کر لیں گے، جو عام حالات میں بدقسمتی سے نہیں کرتے۔ بہت شکریہ۔